اور ہمیں ایمان، ہمارا ایمان یہ بتاتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبانوں پر شریعت کے تالے لگاتے ہیں اور پھر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سنو، اگر تم جو ہے جھوٹ بولو گے تو تمہارے جھوٹ کا پردہ فاش تمہاری کتابوں سے کیا جائے گا، تمہاری بولی کا جواب تمہاری بولی سے دیا جائے گا۔ الغرض یہ آج یہ کہا جا رہا ہے، آج نہیں بلکہ برسوں سے کہا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے حضرت طیبہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 سال کی عمر شریفہ میں نکاح کیا، تو تم کو کیا تکلیف ہے؟ کسی نے اگر کسی سے نکاح کیا تو تم کو کیا تکلیف ہے؟ ابھی ہم بولیں گے تو ہمارا بولنا ہندوستان کے قوانین کے خلاف ہو جاتا ہے نا، اس لیے میں بس اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں پہلے یہ ذہن سازی کرنا بھی ضروری ہے، اپنے لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کبھی کبھی تمہارے ذہن و فکر کو خراب کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، جیسے اس جو ہے جاہل پنڈت نے یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ تبارک وسلم کے تعلق سے کہ معاذ اللہ 6 سال کی بچی سے یا لڑکی سے نکاح کر اپنے معاملات کو ظاہر کر دیا، جو بھی اس کے بھدے الفاظ تھے وہ ہم نہیں کہیں گے، ہم یہی بات تمہاری کتابوں میں بتا سکتے ہیں اور تمہارے ان کے تعلق سے بتا سکتے ہیں جس کو تم سب سے اونچا مانتے ہو، اور سنو گے آپ آگے ہمارے بیان میں۔ یہ صرف اس لیے ہیں کہ کبھی اپنے دامنوں کو کھنگال لیا کرو، کبھی اپنی کتابوں کو پڑھ لیا کرو، اور پھر کسی پر جو ہے گوبر پھینکنے کی کوشش کرو، وہ گوبر تمہارے اوپر واپس آئے گا۔ ہمارے آقا پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے کبھی کبھار اپنے دھرم کو بھی تو پڑھ لیتے، اور جو ان کے اندر بھی ہے، جو صحیح پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے اندر، وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کریں گے، وہ ایسی بھدی ٹپڑیاں نہیں کریں گے۔ جن کو ملک کا خیال ہے، جن کو ملک کی سالمیت کا خیال ہے، جس کو ملک کے امن و اطمینان کا خیال ہے، وہ ایسی بھدی ٹپڑیاں نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر وچن کرنے جا رہے ہیں تو اپنی دھرم کی باتیں کرو، اور اگر کسی دھرم کی اور بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو۔ کسی دھرم کے تعلق سے اس کے گروؤں کے، اس کے دھرم گروؤں کے تعلق سے بھدی ٹپڑیاں کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ تھوڑی سی تالیاں بج جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے تمہیں واہواہی مل جائے گی، مگر یقین جانیں اگر ہندوستان کا قانون آج بھی محفوظ ہے تو ہم ایمان مصطفیٰ کریم کی بولی پہ رکھتے ہوئے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو، اس کے تحت اپنے مسلمان بھائیوں سے التجا کرتے ہیں کہ جو بھی کرو قانون کے دائرے میں کرو، قانون کے دائرے سے ہٹ کے نہ کرو، کیونکہ آج تم کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تمہارے نبی پہ بول کر تم کو اندر کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو کرنا ہو اپنے قانون کو، اس ہندوستان کے قانون کو جان کر قانون کے دائرے میں رہ کر آواز اٹھایا کرو، تاکہ تمہاری بولی کا وزن بھی ہو سکے، تمہاری بولی کا اعتماد بھی ہو سکے، اور تمہاری بولی کی سنوائی بھی کی جا سکے۔ صرف ہو ہنگامہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے میں نے ابھی کہا کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، وہ جیسی سوچ رکھنے والا ہے اس کے ذہن میں ویسی بات آئی، کیونکہ ہماری تواریخ یہ بتاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ سے خوبصورت تو کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کون سبحان اللہ، کون سبحان اللہ، کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر نے محبت کی نظر سے دیکھا رضی اللہ عنہ، عقیدت کی نظر سے دیکھا، محبت و شفقت، محبت کی نظر سے دیکھا، تو حضور جیسا حسین نظر نہیں آیا۔ جبکہ سن رکھا ہے کہ یوسف ایسے حسین کہ دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، پھر بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین نہیں ہے کوئی۔ مگر ابو جہل آیا، معاذ اللہ رب العالمین، کہا اے محمد، میں نے
آپ جیسا بدصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے سچ کہا۔ ابو جہل نے جب کہا تو حضور نے فرمایا صدق، تو نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ارے حضور تو گتھوں کو کھولتے ہیں نا، یہ ایسے لوگ ان کی گتھیاں کھلی ہوئی ہے پہلے، ہاں جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے۔ ہاں الحمدللہ ہمارا کوئی مولوی ریپ کیس کے اندر نہیں جاتا، ہاں وہ تمہارے معاملات ہیں جو ریپ کر کے اندر جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا کوئی مولوی ایسا نہیں، سنی صحیح العقیدہ جو سچی محبت مصطفیٰ سے کرنے والا ہے، وہ تمہارے بے شمار ڈھیروں پڑے ہوئے ہیں جو اس معاملے کے اندر آج بھی اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے، اور ہماری زبانیں کھلتی ہیں تو پھر زہر نکلتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ زہر ہے۔ ارے تمہارے معاملات تو تمہاری عبادت خانوں میں محفوظ نہیں رہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تمہارے معاملات اور تمہارے بد کام، بد کردار، تمہارے عبادت خانہ بھی تمہاری بدکاریوں سے محفوظ نہیں رہے، اور تم ہمارے مصطفیٰ پہ انگلیاں اٹھاتے ہو۔ جو جیسا ہوتا اس کو ویسا نظر آتا ہے۔ حضور نے فرمایا سچ کہا تم نے یا ابو بکر، یا ابو جہل تم نے بھی سچ کہا۔ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا آپ سب سے حسین ہیں، آپ نے فرمایا سچ کہا۔ اس نے کہا ایسا، آپ نے کہا سچ کہا۔ حضور نے فرمایا میں آئینے کی طرح ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرا نبی مصطفیٰ آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ بھی میرے مصطفیٰ کی اصل حیت کو بتا نہیں سکتا ہے کہ آئینے میں کیا طاقت کہ مصطفیٰ کی اصل جھلک دکھا سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے کہ آئینہ بھی میرے مصطفیٰ کی اصل حقیقت نہیں بتا سکتا۔ آپ آئینے میں چلے جائیں، آئینہ طرح طرح کا ہوتا ہے، کسی میں آپ کا چہرہ کالا دکھتا ہے، کسی میں لال دکھتا ہے، کسی میں گورا دکھتا ہے، کسی میں خوبصورت دکھتا ہے، آئینے طرح طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مگر سب سے بہتر آئینہ بھی لایا جائے، عائشہ فرماتی کہ ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے حسن کو بتا سکے۔ بولو نا، کب بولتے ہو؟ حضور نے فرمایا میں مثل آئینہ ہوں، میں مثل آئینہ ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اپنے آپ کو ویسا دیکھتا ہے۔ تو حضور کی بات اسی وقت تک محدود نہیں رہتی، حضور کی بات قیامت تک اور جنت تک ہے۔ تو جو حضور کو جس نے دیکھا نہیں، اب وہ حضور کو جس نیت سے پڑھے گا اس کو حضور ویسے ہی نظر آئیں گے۔ آج امریکہ کے اندر لوگ اسلام کو اچھی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہو رہے ہیں، کنبا کے کنبا ملکوں کا ملک مسلمان ہو رہا ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ 1 لاکھ ہو گئے تو 1 کروڑ ہو گئے۔ تمہاری معلومات ادھوری ہے میاں نہیں کہنا چاہیے اس کو، تمہاری معلومات ابھی ادھوری ہے پنڈت جی، ہاں تمہاری معلومات ابھی، تم کو یہ ہوش نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے۔ پہلے کھانے پینے کا اہتمام ٹھیک سے کر لو، اس کے بعد کسی پر بولنے کی ہمت کرنا۔ حضور نے فرمایا میں آئینے کی طرح ہوں، جو میرے سامنے آئے گا وہ مجھے اسی طرح دیکھے گا۔ تو جو جس نیت سے آج حضور کو پڑھے گا اس کو حضور ویسے ہی نظر آئیں گے۔ ہم پڑھیں گے حضور جیسا کوئی ہنسی نہیں ہے تو ہمیں ملے گا کہ حضور کا تلوہ ایسا تلوہ ہے کہ جس کو چاند و سورج سے بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ جو قدم مبارک سے ذرے لگ جائیں وہ ذرے نہیں رہتے، وہ آسمان کے ستارے بن جاتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، کس بات سے تمثیل دی جا سکے، کسی بات سے مماثلت حضور کی نہیں دی جا سکتی ہے۔ الغرض یہ کہ اس نے جس نیت سے حضور کو دیکھا، اب جو دیکھتا ہے وہ اگلتا ہے، جس کے اندر جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ ہمارے دل میں اگر محبت ہوگی تو زبان پہ محبت آئے گی، ہمارے دل میں اگر نفرت ہوگی تو زبان پہ نفرت آئے گی۔
تم نے اپنی بولی سے بول کر یہ بتا دیا کہ تمہارے جب گورو گھنٹالوں کا یہ حال ہے تو دیگر لوگوں کا حال کیا ہوگا. کتنی نفرتیں تمہارے اندر بھری پڑی ہے اور تم ہندوستان کے ماحول کو کتنا خراب کرنا چاہتے ہو. ہم جو ہیں احتراماً ادب کے ساتھ ہندوستان کے قانون سے اور یہاں کی پرشاسن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہندوستان کے قانون کو بگاڑنے کی اور خراب کرنے کی نیت رکھتے ہو ان پہ سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہندوستان کا امن برقرار رہے, ہندوستان کی سالمیت برقرار رہے. اور یہ کبھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو اسلام کو جانتا ہے حقیقت میں وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا. بات دوسری نکل کے, وقت تو کم رہ گیا, 5-7 منٹ رہ گئے, مگر اسی 5-7 منٹ میں سن لیجیے بات کو. آج کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی عمر شریفہ 50 سال تھی. تو حضور نے 6 سال کی خاتون سے نکاح کیا, لڑکی سے نکاح کیا. اب ہمارے اندر بھی اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہماری کتابوں سے نکال دی جائے یا اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دیا جائے تاکہ دشمن آواز اٹھانا بند کر دے. ایسے لوگوں کے لیے 2-3 باتیں یہ کہ آج تمہاری داڑھی پہ بھی نشانہ ہو رہا ہے تو کیا تم داڑھی کو کاٹ لو گے؟ تمہاری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا تو کیا تم مسجدیں توڑ دو گے؟ اس کا جواب اس کو مٹانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سوال کا جواب اپنے اور ان کی کتابوں سے دینا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے نکاح جو کیا 6 سال کی عمر میں, اس میں ہماری قوم میں بھی 2 گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 17 سال یا 18 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں نکاح ہوا, اور ایک گروہ کہتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں. تو جو قول 18 یا 17 یا 19 کا ہے وہ تاریخ کا قول ہے, اور 6 سال کی عمر کا جو قول ہے وہ حدیث کا قول ہے. تو ابھی لمبی چھوڑی بات نہ بتا کر میں ایک بات یہ کہوں کہ ابھی ہم تاریخ میں اور حدیث میں جب جو ہے موازنہ کریں گے تو ہم حدیث کو فوقیت دیتے ہیں, ہے نا. تو حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے 6 سال کی, جب حضرت سیدہ کی عمر 6 سال کی ہوئی, 6 سال کی تھی, اس وقت نکاح کیا, یہی صحیح ہے. بولو, ارے بولو نا. 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے نکاح, جب ان کی عمر 6 سال کی تھی اور حضور کی عمر غالباً 50 سال کی تھی, اس وقت میں حضور نے نکاح کیا. کیوں کیا؟ اور کیا تو کیا اس وقت کے کافروں نے برا مانا؟ ارے جو لوگ حضور کو معاذ اللہ مجنون کہہ رہے تھے, شاعر کہہ رہے تھے, معاذ اللہ پاگل کہہ رہے تھے, بولو معاذ اللہ, یہ کافروں کی بولی ہے. اس وقت کے کافروں مارنے پر ہر لمحہ تیار تھے کہ کوئی موقع مل جائے کہ معاذ اللہ محمد کو قتل کر دیا جائے, معاذ اللہ. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے نکاح حضرت عائشہ سے کیا, یا حضور نے جو بھی عمل دنیا میں کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. حضور نے جو بھی معاملہ دنیا میں عمل فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے خواب میں ایک دن جبریل آئے اور میرے سامنے ایک کپڑا پیش کیا, ایک تصویر پیش کی جو عکس تھا وہ پیش کیا جس کے اوپر ریشمی کپڑا لگا ہوا تھا. فرماتے سرکار کہ جب میں نے ریشمی کپڑا ہٹایا تو اس میں مجھے ایک صورت نظر آئی جو ایک خاتون کی صورت تھی, ایک لڑکی کی صورت تھی, ہے نا. اور جب میں نے اس صورت کا مطالبہ کیا تو مجھے معلوم پڑا یہ بیٹی ابوبکر کی ہے. حضور نے فرمایا جبریل اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ, اللہ حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے. تو حضرت عائشہ سے نکاح اللہ کے حکم کی فرما برداری تھی. اول تو یہ بات.
میرا آقا جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. کوئی بھی حضور نے دنیا میں کام کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. اچھا یہ بات تم جو معاذ اللہ جو کہتے ہو کہ معاذ اللہ کہ 6 سال کی چھوٹی بچی سے نکاح کر اپنی معاذ اللہ شہوت کا اظہار کرتے، الحمدللہ میرا مصطفیٰ وہ ہیں کہ 25 سالہ کاریل جوانی میں جب حسن کی تلاش ہوتی ہے اور سب سے بہتر اور حسینہ اور جمیلہ خاتون کی تلاش ہوتی ہے، میرے آقا نے اس عمر شریفہ نے اس شریف عمر میں 40 سال کی خاتون سے نکاح کر کے بتا دیا کہ میرا مصطفیٰ لذت کو ختم کرنے کے لیے نکاح نہیں کرتا بلکہ دین کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نکاح کیا کرتا ہے. اگر شہوت کی بات ہوتی تو 25 سال کا کاریل جوان اور ایسا حسین کہ جس کو دیکھ کر لوگ دعائیں کرے، جس کی خوبصورتی پر چاند شرما جائے، جس کی خوبصورتی پر سورج کو اپنا چہرہ موڑنا پڑے، اس عظیم رسول نے 25 سال کی جوانی میں حسین و جمیل مصطفیٰ نے 40 سالہ بیوہ کی کو نکاح میں لا کر بتا دیا کہ محمد لذت کو ختم کرنے کے لیے یا شہوت زنی کے لیے نکاح نہیں کرتا بلکہ عورتوں کو عزت بخشنے کے لیے نکاح کیا کرتا ہے. اس وقت کا قانون یہ تھا کہ جو بیوہ ہو جائے اس کو آگ کے حوالے یا اس کے بڑے بیٹے کے حوالے یا وہ ایک کوٹری کے اندر اس کو مرنے پر مجبور ہونے پر چھوڑ دیا جائے. یہ بیواؤں کی درگت تھی، ان کے ساتھ یہ معاملات تھے. مگر میرے مصطفیٰ نے 40 سالہ خاتون سے نکاح کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ عورتیں منحوس نہیں ہوتی ہے، یہ عورتیں اپنے بیٹوں کے حوالے کرنے کی نہیں ہیں، یہ عورتیں جلانے آگ کے حوالے کرنے کی نہیں ہیں، یہ عورتیں وہ ایک کمرے میں بند کر ان پر ظلم کرنے کی مستحق نہیں ہے، بلکہ عورتیں یہ ایسی ہے کہ اگر یہ بیوہ ہو جائے اور یہ اچھی ہو تو ان سے نکاح کر اپنی نسلوں کو بڑھایا جائے. اور حضور کی زندگی کا مطالعہ کرو پنڈت جی، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرو. حضور کے 11 ازواج میں ہماری ماؤں میں صرف ایک سیدہ عائشہ ایسی ہے جو باقرہ ہے، جو کنواری ہے. ان کے علاوہ سب ایسی ہے یا تو بیوہ ہے یا تو طلاق شدہ ہے. حضور نے طلاق شدہ سے نکاح کیا، حضور نے بیوہ سے نکاح کیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے برے ماحول کو ختم کیا جائے کہ طلاق یافتہ بری نہیں ہوتی اور بیوہ بری نہیں ہوتی. اگر میرے مصطفیٰ کو معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ اگر شہوت زنی کا معاذ اللہ کبھی خیال آتا، الحمدللہ میرا مصطفیٰ پاک صاف ہے، لطیف و نظیف ہے، طیب و طاہر ہے، لطیف و نظیف ہے. میرے مصطفیٰ نے لذت کے لیے شادیاں نہیں کی ہے بلکہ نظام اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے شادی کی ہے. جیسے میرے مصطفیٰ وقت دیں گے آپ لوگ 5 منٹ آج جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم مردوں کے نبی ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی نبی ہے نا. میرے مصطفیٰ کی ذات ایسی حیادار ذات ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ اتنے حیادار ہیں کہ جتنی حیادار ایک نئی دلہن بھی نہیں ہوتی ہے، اتنے حیادار ہے کہ بسا اوقات میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خواتین مسئلے پوچھنے کے لیے آتی تو میرے مصطفیٰ اشاروں اور کنایوں میں مسئلوں کا جواب دے دیتے. مگر بعض خواتین اتنی ذہین اور فطین نہیں ہوتی کہ وہ مسئلے کو سمجھ سکے، ہے نا. اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے نکاح میں حضرت عائشہ 6 سال کی عمر میں آئی ہیں اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے جب وہ بالغہ ہو گئی تھی. اور ابھی ہم آگے بتائیں گے، صرف اس لیے بتائیں گے کہ پنڈت صاحب آپ اپنی پہلے کتابوں کو پڑھ لیا کرو، صرف اس لیے بتائیں گے. ہم کسی بھی دھرم کے دھرم گروؤں پر نشانہ نہیں کرتے، بس آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے آپ پڑھ لیا کرو. سن لو میں کیا کہنا ہے، غور سے سنو. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے نکاح میں 6 سال کی عمر میں آئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، پہلی بات حضور نے ابو بکر صدیق کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ابو بکر صدیق کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، اور جب حضور کے نکاح میں عائشہ آ جاتی رضی اللہ عنہا تو وہ سسرال ہونے کی وجہ سے اور حضور ان کے خاندان کی داماد ہونے کی وجہ سے لحاظ کرنے لگ گئے، اور یہ خیال ان کے ذہن سے دور ہو گیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ پہلی حکمت جو میرے رب کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ جواب سنو اور سمجھو کہ اسلام کتنا پاک ہے اور میرے مصطفیٰ کی ذات کتنی پاک و صاف ہے۔ پہلی حکمت یہ کہ ان کے لوگوں کو گرویدہ کرنا تھا، ان لوگوں کو اپنا متبع بنانا تھا اس معاملے میں کہ وہ جن کے دلوں میں جو قتل کے خیالات آتے ہیں اس سے ان کو پاک کیا جائے اور ان کو اپنے قریب کیا جائے۔ جیسے حضرت صفیہ غالباً حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی بیٹی سرکار نے نکاح کیا، اس وقت میں ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، مگر جب حضرت صفیہ نکاح میں آئی ہے تو ابو سفیان کا پورا کنبہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ حکمتیں پوشیدہ تھیں، مگر جب دوسری بات حضور صلی اللہ تبارک و وسلم نے ابو بکر صدیق کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا کہ ابو بکر صدیق میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جس کا نام عائشہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دماغ میں ایک بات تھی جو اس وقت کے کفاروں کے ماحول میں باتیں تھیں، وہ عرب کا ماحول بن گیا تھا کہ چھوٹی بچی جس کی عمر کم ہو اس کے نکاح کو برا نہیں جانتے تھے اور اس کا رواج بھی نہیں تھا، مگر یہ بات ان کے اندر تھی کہ جو بندہ کسی کو بھائی بولے، مثلا میں نے عرفان بھائی کو بھائی کہا مثلا، تو اب یہ ان کی بیٹی سے نکاح کرنا جس نے ان کو بھائی کہا ہے اس کا نکاح کرنا اس سے حرام ہو جاتا، اس وقت کا یہ ماحول تھا، ہے نا۔ تو حضور نے ابو بکر صدیق کو اپنا بھائی کہا۔ بات بڑی سنجیدہ سننے کی ہے، سنیں، حضور نے ابو بکر صدیق کو بھائی کہا تھا اور پھر نکاح کا پیغام بھی بھیجا، تو تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر صدیق جو ماحول عرب کا تھا اس ماحول کے اندر میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ حضور نے تو مجھے اپنا بھائی کہا ہے تو پھر بھائی کی بیٹی سے نکاح کیسے کریں گے، ہے نا۔ حضور اس غلط فہمیوں کو اور اس غلط رواج کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بولو بولو بولو۔ ارے حضرت عائشہ کے نکاح میں بہت سی حکمتیں ہیں، بولوں دن بھر گزر جائے گا۔ ہاں، حضور نے پیغام بھیجا، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہن میں بات آئی تو پوچھا یا رسول اللہ، سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے بھائی کہا ہے اور عرب کا یہ دستور ہے کہ جو کسی کو بھائی کہتا ہے اس سے اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا، اس کو برا جانتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، پھر آپ نے میری بیٹی سے نکاح کا پیغام کیسے بھیجا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، قانون اسلام بیان کر دیا۔ تو ابھی مومنین ہر تو کون، یہ اسلام ہے، اسلام ارے کمی نہیں، یہ دین اللہ کا دین، اللہ کا اور مصطفیٰ کا لا، اس دین میں کمی نہیں ملنے والی۔ آؤ محبت سے پوچھو تو ہم دیکھ کر، ہاں جب اللہ کسی نے اس تعلق سے جو ہے تو رسول اور مصطفیٰ جو ہے جواب، جب مصطفیٰ نے کچھ کہا ہے تو اللہ نے جواب دیا ہے اور جواب اللہ دے گا، سمجھ رہے؟ الغرض ابو بکر جو نسبی بھائی ہو، جیسا میرے بڑے بھائی غفران ہے نا، اب ان کی بیٹی سے معاذ اللہ، یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں، ہاں میرے بھائی کا اسلام لیا کہ کوئی بدگمان نہ ہو جائے، اب میں اگر نکاح کرنا چاہوں ان کی بیٹی سے تو یہ میرے لیے حرام ہے۔ سننا میں سمجھ آ رہی بات، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں،
یہ نسبی بھائی جو ہوگا اس بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام، مگر جو اسلامی بھائی ہو اس سے نکاح حرام، اس کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں۔ یہ مصطفیٰ نے قانون بتایا اور رہتی دنیا کے مسلمانوں کے مسئلے کو حل فرما دیا۔ نہیں تو قانون تو یہ بتانا مصطفیٰ نے کل مومن اخوہ، ہر مومن مومن کا بھائی ہے، تو کیا رشتہ لے کے جاتے آپ کیا کہتے؟ ارے میرا تیرا بھائی ہے، پھر میں بیٹی کیسے دوں؟ تو کیا کرتے پھر؟ یہ دین ہے ہمارا الحمدللہ۔ ہاں تو حضور نے فرمایا ابو بکر جو یہ عرب کا دستور ہے یہ غلط دستور ہے، عرب کا جو یہ رواج ہے یہ غلط رواج ہے، رواج وہی صحیح ہے جو اسلام دے، اچھی بات وہی ہے جو اسلام بتائے۔ اے ابو بکر اگر تم میرے نسبی بھائی ہوتے، تم میرے باپ سے ہم دونوں کی پیدائش ہوتی ہاں تو پھر بات الگ ہوتی، مگر ابو بکر تم میرے نسبی بھائی نہیں ہو، تم میرے اخلاقی بھائی ہو، تم میرے دینی بھائی ہو۔ ہاں حضور نے فرمایا تو ابو بکر صدیق اب اگر اس وقت 6 سال کی عمر کی بچی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تیسری بات، اگر اس وقت کے لوگوں کے نظر میں یہ معیوب شے ہوتی، کون سی؟ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کرنا، تو ابو بکر تو کہہ دیتے نا یا رسول اللہ یہ تو 6 سال کی ہے، پھر کیسے نکاح؟ بولو پوری تاریخ اٹھا کر، پوری حدیثوں کی کتابیں الٹ کر کوئی ہمیں یہ دکھا دے کہ ابو بکر صدیق نے یا کسی بھی کافر مکہ نے یہ کہا ہو کہ 6 سال کی بچی سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں۔ نہ ابو بکر صدیق نے منع کیا، نہ اس وقت کے کافروں نے منع کیا، کہ کسی مصلحت کے تحت عرب کا دستور تھا کہ چھوٹی بچیوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا، اور جب وہ سنہ بلوغت کو پہنچتی تو پھر ان کی رخصتی ہوتی تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ابو بکر صدیق کا منع نہ کرنا گویا یہ بتاتا ہے کہ ان کے نظر میں یہ جائز تھا۔ یہ حسن لیا جائے کہ وہ کم سین تھی، تو پھر اب میں صرف معلومات کے لیے اور آئینہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ رامائن سے پہلے کچھ کہتے وہ لوگ، ہاں نہیں، رکو ایک منٹ رکو۔ درود پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی کتابوں کے اندر ہے، یہ صرف میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرے مسلمان بھائیوں پڑھو، چلا پکار مت کرو، خالی گالا گلوچ کر کے آپس کے اوپر کیس لگا کے مت آ جاؤ، کچھ ہوش سے کام لو۔ ہاں کچھ کرنا ہے تو پہلے اس کا مشورہ کر لیا کرو۔ ارے حضور جیسا کون ہوگا؟ مگر حضور نے بھی اپنے کاموں سے پہلے مشورہ کیا ہے، تو تمہارے عقلوں کو کیا گھون کھا گیا ہے؟ ہاں کہ کیڑے چڑھ گئے ہیں؟ کیوں نہیں آپ حضور کی باتوں پہ کو فالو کرتے؟ کیوں مشورے نہیں کرتے؟ آپ میں ہر کوئی قابل نہیں ہے، مگر ہر کوئی محبت رسول کا تو یہ بھی تو ہے، تو پھر اس دائرے میں رہ کر مشورے کیوں نہیں کرتے؟ عقل مندی سے کام کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جمع کر کر مشورے کر کر پھر قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایسا قدم اٹھاؤ کہ تمہیں پچپانا ہونے پڑے، تمہیں پھر بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ الغرض یہ کہ ہندوؤں کی کتاب کے اندر بھی ہے کہ جب ان کے یہاں بھی یہ ماحول ہے، معاملہ ہے کہ ان کے یہاں ایک شادی ہوتی ہے جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیو ویواہ۔ کیا کہتے ہیں؟ دیو ویواہ۔ یہ دیو ویواہ کا رواج ہندوؤں کے یہاں ہے، ان کی کتابوں کے اندر ہے۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ کبھی کبھی اپنے گھر پہ رشیوں کو بلا کر یگ کرواتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟
ऋषियों को जो उनके होते हैं उनको बुलाकर यज्ञ करते थे, जो उनका तरीका होता है करते थे, और ऋषियों के साथ आए हुए किसी पुरोहित से अपनी लड़की का निकाह कर देते थे। उस निकाह को वो देव विवाह कहते हैं। अब लिखते हैं आगे कि इसी शादी में कभी कभार कम उम्र की बच्ची भी किसी पुरोहित के निकाह में दे दी जाती थी। समझ रहे हैं? अब कम उम्र से आप क्या समझेंगे? 28 साल? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या समझोगे? 6 साल, 8 साल, 10 साल, ये ना कम उम्र। हाँ, अभी कहेंगे आप कि अभी तो 17 साल की हो जाए, 18 साल की हो जाए तो अभी कानून ये कहता है कि वो नाबालिग है, तो ऐसे में फिर आप क्या कहिएगा? मगर हकीकत यही है कि 9 से लेकर 12 की उम्र तक बच्ची बालिगा हो जाती है, तो वो कर देते थे और उसको पुरोहित के साथ उसकी शादी कर उसके साथ भेज देते थे। उसमें बाज़ औकात कम सिन लड़कियां भी होती। पंडित जी अपनी किताबें पढ़ लिया करो। अब ये बात तो एक हुई है। 5 मिनट आपके पास? बोलो, है 5 मिनट? दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिन जुदुल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मैं निशान लगाने से भूल गया, इसलिए ये मसला हुआ कि ढूंढना पड़ा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना मौलाना मुहम्मद मादिन करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिन जुदुल करम व अला आलिहि व सहाबी बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। एक किताब है इनकी, वाल्मीकि रामायण, यही नाम होता है, हाँ है? वाल्मीकि रामायण, ये इनकी किताब है। इस किताब के अंदर मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो आस पास में हमारे हिंदू भाई लोग सुन रहे हो, वो आपके ऐसे पंडितों को खबरदार करे कि इससे माहौल ख़राब होता है, और अगर बोलना ही है तो पहले अपनी किताबें पढ़ लिया करें। समझ रहे? हाँ। और जो बात आपके अंदर खुद मौजूद है तो दूसरों को उसको ऐब के साथ गिनाने का क्या मतलब है? समझ रहे? ये किताब है वाल्मीकि रामायण। उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसके मुताबिक कि रामचंद्र जी, ये उनका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि बताना आपको, रामचंद्र जी ने जिस वक्त सीता जी से शादी की थी उस वक्त रामचंद्र की उम्र 13 साल और सीता जी की उम्र 6 साल थी। कागज का यह लिबास बदन से उतार दो। बादल बरस गया तो कहां मुंह छुपाओगे? हाँ? उनकी किताब में, हम नहीं कह रहे, ना हम उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, ना हम उनका नाम उनकी जबान जो बदतमीजी वाली है उस तरह हम ले रहे हैं, नहीं, हम रामचंद्र जी कह रहे हैं। सुनो, जब उनने शादी की तो 13 साल की उनकी उम्र थी, और जिससे की शादी हुई सीता जी की उनकी उम्र 6 साल की थी। हाँ? और रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण की शादी सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुई, और उसी दिन हुई। तो अब जरा सोचिए कि जब 6 साल की उम्र सीता जी की थी तो उर्मिला की उम्र कितनी होगी? ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी किताब वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ो और अपने पंडितों को कहो कि तरह होश में रहें। ये हमारा इस्लाम है, जो हम बोलते हैं, जो हमारे नबी ने किया उसके दलाइल हमारे पास है। हाँ? और जो तुम कर रहे हो उसका जवाब क्या है तुम्हारे पास? तो 6 साल की अगर बात है, अगर 6 साल की उम्र में शादी करना मायूब है तो फिर तुम अपने
رام چندر جی کے تعلق سے کیا کہو گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم کو کیا کہنا تم کہو۔ الحمدللہ ہمارا یہ ہے عقیدہ کہ جس طرح میرے نبی کے لیے اللہ نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کو جائز کیا، اسی طرح اللہ نے میرے نبی کے لیے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کو جائز کیا۔ ہمارے یہاں جہاں 40 سال کا نکاح معیوب نہیں، اسی طرح 6 سال کا نکاح بھی معیوب نہیں۔ اگر آپ کی یہاں معیوب ہے تو پھر آپ اپنی اس بات کا جواب آپ خود دیجئے کہ آپ کو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں بولواؤ نہیں، پھر ہم بولیں گے تو تمہیں برا لگتا ہے اور ہماری بولی پھر تمہیں زہر معلوم ہوتی ہے، مگر بولو گے تو پھر سننا پڑے گا۔ ہاں بولو گے تو پھر سننا پڑے گا۔ الحمدللہ ہمیں یہ کہا گیا ہے، پھر میں کہہ رہا تیسری دفعہ کہ اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ حضور نے فرمایا جو ملک کی سرحد پر شہید ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہم اپنی ملک کی سلامتی اور اس کا امن و چین ایسے لوگوں سے برباد نہیں ہونا دینا چاہتے، اس لیے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور یہاں کے پرشاسن سے کہ ایسے بدتمیز لوگ اور ایسے نام نہاد پنڈتوں کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہندوستان کا امن برقرار رہے۔ اور یہ جو ایکتائی ہے جو ہندوستان کے ہر اسکول میں ہر مدرسوں میں یہ کہا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ مسلم ہندو ایک ہے یا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ایسے پنڈتوں کی زبان پر لگام لگانا چاہیے اور ان کے پر سخت کارروائی کی جانی چاہیے، ہے نا، تاکہ ہندوستان امن کا گہوارہ بنا رہے اور امن و سکون کے ساتھ یہاں ہندو بھی زندگی گزارے اور مسلمان بھی زندگی گزارے۔